الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن آفیشیل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ آج 13 رجب المرجب جو کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر ہم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک بہت ہی زبردست بہادری پر مشتمل واقعہ سنیں گے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب مرحب نامی وہ پہلوان، وہ کافر جو کہ لڑائی میں بہت مشہور و معروف تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکیلا شخص 40 کے مقابلے میں آ کر وہ جیت جاتا تھا۔ خندق کے موقع پر جب وہ کافروں کی جانب سے میدان میں آیا اور اس نے للکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا۔ اب جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا، ایک بندہ مسلمانوں کی جانب سے ایک کافروں کی جانب سے میدان میں اترتے، آپس میں لڑتے، جو جیتتا وہ فاتح قرار پاتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تب جوانی کے عالم میں تھے، چھوٹی عمر تھی، بہت بڑی عمر کے نہیں تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا لہو یا رسول اللہ مجھے بھیجیں، میں اس کافر کا سر کاٹ کے آتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے، مرحب وہ حضرت علی کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، حضور علیہ السلام کی قبیلے سے تھا، کیونکہ تو اس اعتبار سے حضرت علی کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ، یہ مرحب ہے، یہ امر ہے، بہت بہادر ہے، یہ اس کے سامنے بڑے بڑے نہیں ٹکتے، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا کہ اے محمد کون ہے آپ کے گروہ میں سے جو مجھ سے لڑے گا؟ حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے تیسری دفعہ پکارا، مولا کائنات پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اب تو میں ضرور جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں علی تم نے نہیں جانا، یہ بڑا بہادر شخص ہے۔ اب ادھر سے وہ مرحب کہنے لگا کہ میں نے تو سنا ہے مسلمانوں کو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے اور میں اسے شہید کروں تاکہ وہ اپنی جنت میں جا سکے۔ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جانے دے، میں ضرور اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی کو دعا دی اور فرمایا کہ علی تم جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑی، ڈھال ایک لوہے کا بنا ہوا وہ اسلحہ ہوتا تھا جس کے ذریعے تلوار کے وار کو روکا جاتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ اب جب میدان میں گئے، اپنے اپنے مبارک چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، وہ مرا پوچھتے کون ہو؟ کہا علی بن عبد المطلب، دادے کا نام لیا، فرمایا نہیں علی بن ابی طالب۔ تو مرحب کہنے لگا کہ چلے جاؤ، تم تو بچے ہو، میرے سامنے کوئی بڑا شخص آئے، میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، بچے کو نہیں ماننا چاہتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ آؤ مقابلہ تو کرو۔ اب وہ مرحب نے پہلے وار کیا، حضرت علی نے اپنی تلوار سے روکا۔ تاریخ میں آتا ہے اس نے 3 وار کیا، جب تیسرا وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ جب ڈھال ٹوٹی تو وہ اس کی تلوار مرحب کی حضرت علی کے کندھے پہ آ کے لگی اور وہاں رک گئی۔ حضرت علی کچھ زخمی ہوئے۔ اب مولا کائنات تو ویسے شیر خدا ہیں، اب تو زخمی شیر کی طرح جب آپ نے پلٹ کے وار کیا، اس مرحب نے اپنی پوری قوت سے وار کیا تھا اور وہ وار مولا کائنات کی ڈھال کو توڑ کر کندھے تک رک گیا تھا، لیکن حضرت علی نے جس شدت سے وار کیا، وہ تلوار کا وار اس کی ڈھال کو توڑتا ہوا اس کے کندھے پر لگا، لیکن کندھے پر رکا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے مولا کائنات کے ایک وار سے اس مرحب نامی شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور 2 ٹکڑوں میں اس کے جسم پھینک کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولا کائنات شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، تو اس موقع پر آپ حضرات بھی ضرور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایصال ثواب کریں، آپ کا تذکرہ خیر، آپ کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔